بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ عوامی اتھارٹی برائے افرادی قوت یعنی PAM نے شال خودکار پلیٹ فارم کے ذریعے ورک پرمٹ رکھنے والے تارکین وطن کے لیے غیر حاضری کے رجسٹریشن کے نظام کو فعال کر دیا ہے۔ روزنامہ القبس نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ جس میں ذرائع نے وضاحت کیا ہے کہ اس کا مقصد بلا جواز غیر حاضری والے کارکنوں کا سراغ لگانا، غیر حاضری کی وجوہات کا تعین کرنا اور مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ PAM کا معائنہ محکمہ اس وقت تقریباً 1000 غیر حاضری کی رپورٹس کو دیکھ رہا ہے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ متعلقہ قانون کارکن کو اپنے خلاف شکایت درج کرنے کی تاریخ سے 2 ماہ کے اندر اعتراض کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تاہم جب ایک بار ڈیڈ لائن ختم ہو جاتی ہے اور کارکن ایسا قدم نہیں اٹھاتا، ضروری قانونی اقدامات کرنے کے لیے فائل کو ریزیڈنسی افیئر انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیا جائے گا، جیسا کہ وزارت داخلہ کے ریکارڈ میں غیر حاضریوں کا اندراج اور ملک بدری وغیرہ شامل ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کاروباری مالکان اور نجی کمپنیوں کی ایک بڑی تعداد نے پبلک اتھارٹی فار مین پاور کے خودکار نظام میں خرابی کی شکایت کی ہے۔ بیرون ملک سے جمع کرائی گئی ورک پرمٹ کی درخواستوں کو بغیر کوئی وجہ بتائے مسترد کرنا جیسی خرابی ظاہر آ رہی ہے، جو صرف ایک پاپ اپ پیغام کے ذریعے ظاہر کی جا رہی ہے۔ روزنامہ الجریدہ کی رپورٹ کے مطابق منسلکات کے مسترد ہونے کی بنیاد پر لین دین کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ کچھ کاروباری مالکان نے روزنامہ کو بتایا ہے کہ جب ان کے نمائندے لیبر ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے تو مسترد ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک پرنٹ آؤٹ میں ظاہر ہوا کہ لائسنس درست پتہ نہ ہونے کی وجہ سے معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا اس وقت بھی ہوا جب انہوں نے گزشتہ گھنٹوں میں کئی لین دین مکمل کر لیے۔ انہوں نے PAM کے ڈائریکٹر سے کہا ہے کہ وہ مداخلت کریں اور فوری طور پر اس مسئلے کو حل کریں، جس کی وجہ سے ان کے لین دین کو معطل کرنا پڑا۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ مینا شواق سے 18,000 شراب کی بوتلیں پکڑی گئی۔ تفصیلات کے مطابق کویت کے قائم مقام وزیر اعظم، وزیر دفاع اور قائم مقام وزیر داخلہ شیخ طلال الخالد نے وزیر تجارت اور صنعت اور سماجی امور اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے وزیر فہد الشریان کی موجودگی میں 3 اسمگلنگ کی کوشش کی تحقیقات کی نگرانی کی، جس میں تقریباً 18,000 نشہ آور اشیاء کی بوتلوں پر مشتمل کنٹینر شویخ کی بندرگاہ کے ذریعے ملک میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر وزارت کے انڈر سیکرٹری کرمنل سیکورٹی افیئرز میجر جنرل حمید الدواس، کسٹمز کے جنرل ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل سلیمان الفید اور جنرل ایڈمنسٹریشن فار ڈرگ کنٹرول کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر محمد کبازرد بھی موجود تھے۔ تفصیلات میں سمگلروں اور منشیات فروشوں کا تعاقب کرنے کے لیے فوجداری، سیکورٹی سیکٹر کی سیکورٹی اور کسٹم کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مسلسل تعاون اور ہم آہنگی رہی۔ منشیات کنٹرول کی جنرل ایڈمنسٹریشن نے کسٹم کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے نشہ آور اشیاء کے فروغ دینے والوں سے 2 مختلف قبضوں میں سے 3 کنٹینرز قبضے میں لیے، جن کے اندر سے بڑی تعداد میں نشہ آور اشیاء موجود تھی۔